انسان کی بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جا رہا وہ آنٹولوجی کا ہے، یعنی اس کے مراتب وجود کا ہے، انسانی ذہن کی ساخت کا ہے کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے۔ جب کوئی علوم نیا ہم دریافت کرتے ہیں یا انسانی تہذیب میں کسی نئے علم کی آمیزش ہوتی ہے، جیسے نفسیات کی ہوئی تو نفسیاتی بیانیہ آ گیا، کچھ عرصہ پہلے سے بھی چل رہا تھا، یہ ایسا نہیں تھا دوستویسکی پہلے کا ہے اور نوٹس فرام دا انڈر گراؤنڈ میں وہ سارا نفسیاتی بیانیہ ہے، لیکن وہ تب اس کو قبول عام مل گیا۔ یعنی کوئی نیا علم جب آتا ہے تو وہ فکشن کا جو رائٹر ہے نا، وہ روح اثر کے ساتھ جب تک جڑا ہوا نہیں ہوگا تو اس کی ٹیکنیک کا موضوعات وہ لے بھی لے، جب تک ٹیکنیک اس کی روح اثر میں موجود انسان کے ذہن سے مکالمہ نہیں کرتی، ذہن کی ساخت سے، تو تب تک وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اپنا فن پارہ تخلیق نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جب کوئی نیا علم آتا ہے، جیسے نفسیات آئی بار بار کیونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اور سر نفسیات امجد طفیل صاحب کا مضمون بھی ہے، موضوع بھی ہے نفسیات۔ جب نفسیات آئی تو آپ دیکھیے کہ کتنی جلدی افسانے کی، فکشن کی یہ کشادہ دامنی کہ اس نے بہت جلدی اس کو اپنے اندر سمو لیا، اور صرف یہ نفسیات کے ساتھ نہیں ہوا۔ آپ کے ہاں جیسے جیسے یہ جنگیں ہوئیں، جو 20ویں صدی کا منظرنامہ جس کو ہم جدید دور کہتے ہیں 1920 سے 50 تک کا، اس دوران ہم ابھی تک اسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو اس کی آفٹر ایفیکٹس میں۔ تو اس کے تحت جو نئے علوم آئے، جو نیا طرز زندگی آیا، طرز بود و باش آیا، اس نے انسانی زندگی اور انسانی ذہن کے بارے میں وہ زاویے دریافت کیے جو اس سے پہلے کے انسان میں موجود نہیں تھے۔ اگر فکشن نگار ان کو اسی اسلوب میں جو روایتی بیانیہ ہے، پلاٹ، کریکٹر اور اس کے سیٹنگ کی اسلوب میں بتاتا ہے، تو وہ انسانی ذہن سے، انسانی مسائل سے مکالمہ کرنے میں ناکام رہے گا۔ ایک بڑا کلیدی فکرہ کہا امجد صاحب نے کہ آپ کو مروجہ تسلسل کا ارتداد کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس کو رد کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کا بیانیہ، آپ کا فکشن اس کے اتباع میں ہے تو وہ نئے سوالات نہیں اٹھائے گا۔ آپ دیکھیے جب آپ نفسیاتی بیانیے کی طرف آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار پہلے کیا ہو رہا تھا، کہ پہلے یہ تھا جو ڈکنز یا سرونٹیز کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو انسان کا یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے خارجی دنیا میں یہی اس کی دنیا ہے۔ آپ جب افسانوی نفسیاتی بیانیہ جس کو ہم جدید بیانیہ کہتے ہیں ایک اصطلاح کے طور پہ، ماڈرن نیریٹو، وہ اٹھا کے کہانی کو کردار کے اندر لے آیا، اور یہ پتہ چلا کہ یار اس کے تو اندر اتنی بڑی دنیا ہے جس کے مقابلے میں یہ باہر کی دنیا بہت چھوٹی ہے، لیکن آپ اس کو رد نہیں کر سکتے۔ آپ نے بہت جلدی ایک ایسا مقام، ایک ایسی جگہ بنا لی بیانیے کے وقوع کے لیے، اور اس کو بتانے کے لیے ایسی تکنیک بھی بنا لی جو بیک وقت دونوں سطحوں پہ انسانی ذہن کے اندر بھی اور باہر بھی چل رہا ہے۔ تو یہ ایک میجیکل ریئلزم آتا ہے، پھر مونولوگ آتا ہے، پھر لاؤڈ تھنکنگ آتی ہے، اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو وہ اس 21ویں صدی کے اس جو آپ اصطلاح مانگ رہے ہیں اس تک بھی آتا ہوں۔ تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن کی ساخت کرتی ہے معاشرتی علوم جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، نئے ڈسپلنز جو ایمرج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں انسانی زندگی میں جو تبدیلیاں ہیں، اس کے نتیجے میں جو انسانی ذہنی ساخت ہے، جب وہ اس کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ جو جس کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں سر، تو ہیومن کوگنیشن ری فارمز اٹ سیلف۔ وہ جو بلڈنگ بلاکس کا چکر ہے نا، جو زبان کی کیا تحصیل کے لیے، جس کے بارے میں ہم یہ نام چومسکی اور اس کے بعد کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوگنیشن ہے، بیسیکلی انسانی ذہن میں بلاکس ہوتے ہیں۔ زبان ہم باہر سے نہیں سیکھتے، باہر سے جو ہماری نیڈ ہے اس کے تحت اندر موجود جو ہماری صلاحیت ہے علم البیان ہے، جس کو قرآن کہتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، وہ کوگنیشن انسان کے اندر موجود ہے۔ انسان ان مسائل کو جب اثر نو، جب ان کے بارے میں کسی نئی چیز کا اس کو سامنا ہوتا ہے تو اس کے پاس زبان میں اس کے لیے کوئی ورائٹی موجود نہیں ہے، تو وہ ان بلاکس کو، بلڈنگ بلاکس کو، جیسے بچہ کھیلتا ہے شکلیں بناتے ہیں نئی، تو نئی لسانی ساختیں اس سے وضع کرتا ہے اس نئی نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ اسی طرح بیانیے میں جب ہمیں کسی نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، انسانی ذہن میں کوئی نئے سوالات آتے ہیں، آج کی دنیا میں آپ دیکھیے سائنس نے کیا کیا انکشافات کیے، معاشی مسائل وہ نہیں ہے، معاشرتی مسائل وہ نہیں ہے، سوال وہ نہیں ہے، تو اس کو کہنے کے لیے بھی کوئی نئی چیز ڈالنی پڑے گی۔ میں عابد سیال صاحب، میں آپ کی توجہ اب اس طرف کروانا چاہتا ہوں کہ آج تک، کیونکہ بات پیچھے سے کافی دور سے ہوتی آ رہی ہے، آج اس کو لاتے ہیں۔ آج کا انسان جو ہے وہ امتزاج ہے۔ میں خود امتزاجی تنقید کا آدمی ہوں، امتزاجی بات کرتا ہوں، اور آج کا انسان بھی کوئی ایک سطح نہیں رکھتا اپنی شخصیت کی۔ ہم میں سے جو سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا معاشرتی پہلو بھی ہے، سماجی بھی ہے، معاشی بھی ہے، اور ہمارے لیے
تہذیب میں, تاریخی تہذیب میں یہ جو عہد ہے اس کو میں ایپک کہتا ہوں, یہ ایرا نہیں ہے. ایپک ایک ایسا عہد ہوتا ہے جس کے اندر متواتر پے در پے تبدیلیاں آتی جا رہی ہوں, اس کی کوئی اجتماعی شکل نہ بن رہی ہو. تو اس وقت ہمارے لیے اس ایپک میں جب ہمارے سامنے زندگی بھی اس طرح قابل فہم شکل میں موجود نہیں, ود ڈیوپالوجی, ہمارے سامنے یہ جو زندگی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ آؤٹ لائنڈ لائف نہیں ہے. ہمیں روز و شب کوئی نہ کوئی نئے مسئلے کا, کوئی نہ کسی نئے سوال کا سامنا رہتا ہے. حالیہ مثال اس کی جو کورونا کی وبا گزری, ایسا بھی تاریخ انسانی میں پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہوا ہو, ایک دم سب کچھ اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا ہو. تو یہ ان باتوں کو کرنے کے لیے, یعنی اس امتزاجی انسان کی مسائل کو, سوال کو, اور پھر اس کو بیانیے میں داخل کرنے کے لیے کسی ایک نئی تکنیک کی ضرورت تھی. میں نے ایک مضمون میں لکھا کہ فکشن نگار کا جو ذہن رسا ہوتا ہے تخیل کی بدولت, اس جگہ بہت پہلے پہنچ جاتا ہے جہاں سوشل سائنس یا سائنس کے قدم بعد میں پڑتے ہیں. وہ چیزوں کو کیونکہ ان کی ہیپننگ میں ان کی ڈوئنگ دیکھ رہا ہوتا ہے, ان کے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے, اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ 150 سال بعد کیا ہونا ہے. ایسی بے شمار مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. مثلا سپلٹ پرسنالٹی سنڈروم کا جو تھا تصور, وہ آر ایل اسٹیونسن نے بہت پہلے دے دیا ڈاکٹر جیکائل اور ڈاکٹر ہائیڈ میں. بعد میں جا کے نفسیات نے اس کی اسکولنگ کی, اس کے بارے میں بتایا کہ سپلٹ پرسنالٹی, ایک بندے کے اندر 2 شخصیات بھی ہوتی ہیں. کہانی پہلے لکھی گئی ہے, سائنس بعد میں انکشاف کر رہی ہے. تو یہ جو آج کے مسائل ہیں, کیونکہ مغرب میں یہ سلسلہ پہلے شروع ہوا تھا, یہ امتزاجیت یعنی یہ ایک دعویٰ, وہاں سے تو بالکل یہ ایک ویلیوز کا, مذہبی اقدار کا, سماجی اقدار کا ایک نظام بالکل نکل گیا تھا نا. ورنہ وکٹورین فکشن میں آپ کو وکٹورین عہد کی پوری ترجمانی نظر آتی ہے. تو افسانہ کہنے کے لیے, افسانہ لکھنے کے لیے, فکشن کہنے کے لیے بھی آپ کو ایک پیراڈائم کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ پیراڈائم جو ہے یہ تخلیق کار بنا کے گیا. میلان کنڈیلا کا ذکر ہوا بار بار, میں نے پہلی مرتبہ جو اس کا افسانہ پڑھا, اس کی کہانیاں پڑھی, 1960 کی اس کی اشاعت کیجیے گا بات کو. میں صرف آپ کو وہ اصطلاح دے رہا ہوں آخر میں. آپ جتنی دیر اس میں لگا رہے ہیں, ابھی تو آپ 20ویں صدی میں پہنچے ہیں. تو وہ یہ ہے معاملہ کہ باقی دوست آج کی جس تکنیک کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے, 2016 میں جس نوبل لاریٹ کو سلوویتنا الیگزیویچ بیلاروس کی تھیں, ان کو جب نوبل پرائز دیا گیا تو اس کے اوپر ان کی نوبل پرائز اسٹیٹمنٹ میں لکھا تھا کہ دس از بینگ ایوارڈڈ ٹو ہر فار ہر پولیفونک رائٹنگس. یہ پولیفونک سٹائل جو ہے, جو میں امتزاجی بیانیے کا ذکر کر رہا ہوں, اس کا میں نے ترجمہ کثیر صوتی بھی کیا اور کثیر اسلوبی بھی کیا. تو یہ جو پولیفونک بیانیہ ہے, یہ ایک ایسا بیانیہ ہے, یہ اصطلاح بھی راشد صاحب موسیقی سے آئی. آرکیسٹرا کی اصطلاح ہے. جیسے آرکیسٹرا پہ بہت سارے سازندے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے وقت پہ وہ ادھر سے وائلن آ جاتا ہے, ادھر سے پیانو آ جاتا ہے, ادھر سے کی بورڈ آ جاتا ہے, ادھر سے کوئی ڈرم آ جاتا ہے. تو یہ جو اصطلاح ہے پولیفونک کی, کثیر صوتی یا کثیر اسلوبی بیانیہ کی, یہ میلان کنڈیلا کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ پہلے ہم نے اس کی بات کی لیکن اس کے فن کو, اس کی تکنیک کو جج نہیں کیا. پولیفونک بیانیہ کا سب سے پہلے جو تھا علم بردار, جس کی تحریریں آئیں, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اس کے اندر روایتی بیانیہ بھی ہے, پلاٹ اور کریکٹر بھی ہے, اس کے اندر نفسیاتی بھی ہے, اس کے اندر تاریخ بھی ہے, اس کے اندر فلسفہ بھی ہے, اس کے اندر میوزک بھی ہے, اس کے اندر پینٹنگ بھی ہے. آپ اس کے سارے ناول پڑھ لیں, اور وہ یہ بیانیہ اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے. میرا یہ خیال ہے, میں خود اس کی بڑی وکالت کرتا ہوں, کیونکہ آج کا انسان کسی ایک طرح کی تکنیک والی کہانی کو نہیں پڑھے گا. آج کا ذہن بہت ہی ہمہ جہت ہے, کثیر متن کے اندر تہیں دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایک متن, ایک تہ والے متن کو وہ قبول نہیں کرتا. خوشی کی بات یہ ہے, اچھی بات یہ ہے, آپ نے ذکر کیا سلیمی صاحب کے ناول کا جاگیاں خواب میں کا, تو میں آپ کی بات پر صاد کرتا ہوں. میں نے خود اس پہ جو ایک آدھ پیرا لکھا تھا, اس میں نے لکھا کہ آپ اس ناول کو دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو تاریخ بھی ملے گی, فلسفیانہ سوالات بھی ملیں گے زمان اور مکان کے. آپ کو اس کے اندر فلیش بیک, فلیش فارورڈ اس طرح سے نہیں ملے گا جیسے روایتی بیانیے میں تھا. دنیا میں یہ کام بہت بہتر طریقے سے ہو رہا ہے, بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. یہ پولیفونک بیانیہ کہتے ہیں, 21ویں صدی کا مابعد جدید بیانیہ ہے. شروع ہو گیا ہوا تھا لیکن ابھی اس میں پوری دنیا میں چل رہا ہے. اس میں جتنی ٹیکنیک سر نے بتائی شروع میں, میرا کام آسان کر دیا. ان سب کا ملا کے جو انہوں نے کہا کہ ایک ہم آہنگی بیان کرنی چاہیے, ایک ہم آہنگی سے بات کرنی چاہیے. بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے پولیفونک میں کہ اس میں ہم آہنگی میں زبان, افسانہ, شعر کوئی بھی ہے, وربل آرٹ ہے. وربل آرٹ میں انسان ایک زبان سے ایک جمالیاتی ساخت تخلیق کرتا ہے. جب آپ فکشن میں پولیفونک کی ٹیکنیک لا رہے ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کا امتزاج, حسن تناسب, احساس تناسب, یہ تخلیق کار کا اپنا دیا ہوا ہوتا ہے. یہی اس کا سکہ چلاتا ہے. بہت شکریہ.